السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 130 ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش پارٹ 6۔ سبق نمبر 130 اردو سے انگریزی میں ترجمہ کیسے کریں حصہ 6۔ دوستو، ہم نے اردو سے انگریزی ترجمہ نگاری کی ایک اہم بحث شروع کی تھی۔ اس سے پہلے اس کے 5 پارٹس یعنی پورے 5 حصے آ چکے ہیں۔ پہلے میں ہم نے اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے کے تقریباً 12 یا 13 اصول ذکر کیے ہیں۔ دوسرے میں چھوٹے چھوٹے اردو جملوں کے انگریزی میں ترجمہ کی مشق کرائی ہے۔ تیسرے میں اس سے بڑے جملوں کی مشق کرائی ہے، اور چوتھے میں بہت طویل اور مشکل جملوں کے ترجمے کی مشق کرائی ہے، اور 5ویں میں چونکہ جملے مکمل ہو گئے تھے اس لیے مختصر پیراگراف کی مشق کرائی ہے۔ اگر آپ نے ان سبھی ویڈیوز کو دیکھ کر مشق کر لیا ہے تب تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ پہلے انہیں دیکھ لیں پھر یہ ویڈیو دیکھیں، اس لیے کہ اس چھٹے پارٹ میں ہم کچھ تھوڑے بڑے اور طویل پیراگراف کی انگریزی بنانے کی مشق اور پریکٹس کریں گے، ساتھ ہی کچھ ٹپس اور ٹرک بھی بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اور آنے والی تمام ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی اور آپ کس حد تک اس سے مستفید ہو پائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آنے والے 1 ستمبر سے 3 مہینے کے لیے انگریزی کے ایک نئے کورس کی شروعات ہو رہی ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نام، پتہ اور تعلیم لکھ کر اس واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 7667636299، اور اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے تو ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو لنک ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کا پہلا پیراگراف ہے جس کی سرخی ہے کپڑے کیسے دھوئیں۔ یہ ہیڈنگ ہے، سرخی ہے، اور اردو ہے، پورا پیراگراف ہے۔ کپڑوں کو چھانٹ کر الگ الگ رکھیے۔ سفید کپڑوں کو گرم پانی اور صابن میں بھگو دیجیے۔ رنگین کپڑوں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو دیجیے۔ مٹی لگے ہوئے حصوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کیجیے تاکہ گندگی چھوٹ جائے۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مٹی لگے ہوئے حصوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کیجیے گندگی چھوٹنے تک، ختم ہونے تک۔ ٹھنڈے پانی میں اچھی طرح مل کر کھنگالیے یہاں تک کہ کپڑوں میں صابن باقی نہ رہے۔ کپڑوں سے پانی نچوڑ کر باہر نکالیے اور الگنی پر یعنی رسی پر سکھانے کے لیے لٹکا دیجیے۔ تو یہ ایک پورا پیراگراف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں ہیڈنگ سے، کپڑے کیسے دھوئیں۔ تو یہ جب آتا ہے کیسے کریں، ایسا کیسے کریں، تو ایسے موقع پر ہاؤ ٹو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہو جائے گا ہاؤ ٹو واش کلوتھس، ہاؤ ٹو واش کلوتھ، کپڑے کیسے دھوئیں، یہ کام کیسے کریں، فلاں کام کیسے کریں، تو ہاؤ ٹو کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے ہے کپڑوں کو چھانٹ کر الگ الگ رکھیے۔ اس پیراگراف میں سارے امپیریٹو سینٹینس یعنی حکمیہ جملہ کا استعمال ہوا ہے کہ ایسا کیجئے، ویسا کیجئے، ایسا کریں، ویسا کریں، جس میں ہر جگہ ورب 1 یعنی ورب کی پہلی شکل کا استعمال ہوتا ہے اور سبجیکٹ نہیں آتا اس میں۔ امپیریٹیو میں سبجیکٹ نہیں آتا ہے اور ورب کی پہلی شکل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ چھانٹنے اور الگ الگ کرنے کے لیے ایک ورب آتا ہے سارٹ، SORT، سارٹ، اسی میں سارا معنی ادا ہو جاتا ہے، چھانٹنا، الگ الگ کرنا۔ تو انگلش ہوگی یہاں پر، اور کپڑوں کے لیے کلوتھ آتا ہے تو ہو جائے گا سارٹ دا کلوتھ۔ ورب 1 لکھ دیا ہم نے، اس کا جو فرسٹ فارم ہوتا ہے سارٹ، اور کپڑوں کے لیے کلوتھ لکھ دیا، اس سے پہلے دا لگا دیا، تو سارٹ دا کلوتھس۔ اگلا ہے سفید کپڑوں کو گرم پانی اور صابن میں بھگو دیجیے۔ تو سب سے جو ورب ہے اصل وہ بھگو دیجیے، تو بھگونے کے لیے ہے سوک، SOAK، سوک، تو سوک لکھ دیا۔ سفید کپڑوں کے لیے وائٹ کلوتھس آتا ہے، گرم پانی کے لیے وارم واٹر آتا ہے، اور صابن کے لیے سوپ آتا ہے۔ اب میں کے لیے ان، تو پورا ہو گیا سوک دا وائٹ کلوتھس ان وارم واٹر اینڈ سوپ، پورا یہ ہو گیا۔ رنگین کپڑوں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو دیجیے۔ یہاں بھی بھگونے کے لیے سوک آ جائے گا، سب سے پہلے یہی ہے، بھگوئیے۔ اس کے بعد رنگین کپڑوں کے لیے آئے گا کلرڈ کلوتھس، اس سے پہلے دا بھی لگا دیں گے، کلرڈ کلوتھس۔ ٹھنڈے پانی میں کے لیے آ جائے گا ان کولڈ واٹر، کولڈ کے معنی ٹھنڈا، واٹر کے معنی پانی، ان کولڈ واٹر، تو ہو جائے گا سوک دا کلرڈ کلوتھس ان کولڈ واٹر۔ اب اگلا ہے سینٹینس، اس میں مٹی لگے ہوئے حصوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کیجیے تاکہ گندگی چھوٹ جائے۔ رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کے لیے ایک ورب آتا ہے اسکرب، اسکرب بولتے ہیں، SCRUB، اسکرب۔ مٹی لگے ہوئے، تو اسے ہم نے لکھ دیا مٹی لگے ہوئے حصوں کے لیے، مٹی لگے ہوئے
یعنی جو مٹی جس میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے آئے گا سول سے آتا ہے سوئلڈ، سوئلڈ آتا ہے SOILED سوئلڈ، اور حصہ کے لیے پارٹ تو جمع ہے پلورل ہے تو پارٹس ہو جائے گا، تو ہو جائے گا دا سوئلڈ پارٹس، تاکہ گندگی چھوٹ جائے، آخر میں ہے رگڑ رگڑ کر صاف کیجیے تاکہ گندگی چھوٹ جائے۔ تو یہاں تاکہ کے لیے سو دیٹ لگا کر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن سینٹینس تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کہ اس میں بھی لگے گا، پھر ورب 1 آئے گا آگے کافی، تو ہم اس کے بجائے ٹو لگا کر بنائیں گے مفہوم کو لیتے ہوئے، تو اس سے بھی معنی آدھا ہو جائے گا، اور یہاں مفہوم ہوگا کہ یعنی گندگی ہٹانے کے لیے، گندگی ہٹانے کے لیے یہاں پر جو پورا سینٹینس ہو جائے گا، پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ مٹی لگے ہوئے حصوں کو گندگی ختم ہونے تک، گندگی ہٹنے تک رگڑ رگڑ کر صاف کی، یہ مفہوم ہو جائے گا۔ تو ہٹانے کے لیے ہو جائے گا یہاں پر ریموو، ریموو کے معنی ہٹانا ہوتا ہے، اور تو شروع میں ہم ٹو بھی لگا دیں گے، مصدر کا معنی ہو رہا، اور گندگی کے لیے ڈرٹ ہو جائے گا، ڈرٹ DIRT ڈرٹ، تو شروع میں دا بھی لگا دیں گے، دا ڈرٹ، تو پورا ہو جائے گا ریموو، ٹو ریموو دا ڈرٹ، گندگی ہٹانے کے لیے۔ تو اس کا پورا ہو جائے گا جب ہم کریں گے اسکرب دا سوئل پارٹس ٹو ریموو دا ڈرٹ، تو معنی وہی ہو جائے گا گندگی ہٹانے کے لیے تاکہ گندگی چھوٹ جائے، ختم ہو جائے، ہٹ جائے۔ آگے ہے اگلا اس کا سینٹینس ہے ٹھنڈے پانی میں اچھی طرح مل کر کھنگالیے یہاں تک کہ کپڑوں میں صابن باقی نہ رہے، تو کھنگالیے کے لیے رینز آتا، RINSE رینز، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھی طرح کے لیے ہم ویل استعمال کر سکتے ہیں، پراپرلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو پراپرلی ہم لکھ دیتے ہیں۔ پھر ٹھنڈے پانی میں کے لیے ان کولڈ واٹر، یہاں تک کہ کپڑوں میں صابن باقی نہ رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی یہاں تک کہ کپڑے صابن سے خالی ہو جائے، کپڑے صابن سے خالی ہو جائے، صابن الگ جو ہے، جو صابن کپڑے میں لگے ہیں وہ اس سے کپڑے خالی ہو جائیں، بالکل صاف ہو جائے۔ تو یہاں تک کے لیے ہم ٹل کا استعمال کریں گے، کپڑوں کے لیے دا کلوتھس، فوراً ہم یہاں پر ہیلپنگ ورب لگائیں گے آر چونکہ پلورل ہے، صابن سے الگ یعنی خالی، الگ یا خالی، تو یہاں پر ایک لفظ استعمال کریں گے فری آف سوپ، فری آف سوپ، صابن سے خالی، صابن سے الگ، تو پورا ہو جائے گا یہاں پر رینز، یہ پورا شروع سے ہم کریں گے کہ رینز پراپرلی ان کولڈ واٹر، اس کے بعد ہو جائے گا ٹل دا کلوتھس آر فری آف سوپ، تو یہ اس طرح بن جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا اور آخری سینٹینس ہے اس کا، کپڑوں سے پانی نچوڑ کر باہر نکالیے اور الگنی یعنی رسی پر سکھانے کے لیے لٹکا دیجیے۔ تو نچوڑنے کے لیے آتا ہے رنگ، WRING رنگ، W اس میں سائلنٹ ہوتا ہے، تو نچوڑ کر باہر کرنے کے لیے رنگ آؤٹ آ جائے گا، اس میں آؤٹ لگا دیں گے تو ہو جائے گا نچوڑ کر باہر کرنا، کپڑے کو نچوڑ لیتے ہیں اس کے بعد باہر نچوڑ کر یا نچوڑتے ہوئے باہر کریں تو رنگ آؤٹ۔ کپڑوں کے لیے دا کلوتھس، کلوتھ سے یہاں پر دا بھی لگ جائے گا تو ہو گیا رنگ آؤٹ دا کلوتھس، کپڑوں سے پانی نچوڑ کر باہر نکالیے، یہاں تک ہو گیا، اور کے لیے اینڈ لگ جائے گا، سکھانے کے لیے لٹکا دیجیے، یہ پورا ہے آخر میں، سکھانے کے لیے لٹکا دیجیے، تو پہلے جو ہم لٹکا دیجیے کا ترجمہ کریں گے، لٹکانے کے لیے ہینگ آتا ہے، اور سکھانے کے لیے ڈرائی آتا ہے، تو شروع میں ٹو بھی لگ جائے گا، مصدر کا معنی آدھا ہو رہا ہے، تو ہو جائے گا ہینگ ٹو ڈرائی، اور کہاں ہے الگنی پر، تو الگنی پر کے لیے ہو جائے گا آن دا لائن، لائن کے معنی ہوتا ہے الگنی، رسی، دونوں استعمال وہی لائن ہی استعمال کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، یا پھر ایک لفظ اور آتا ہے کلوتھس لائن، کلوتھس لائن، کلوتھ لائن بھی بول سکتے ہیں، صرف لائن بھی بول سکتے ہیں، ہو جائے گا آن دا لائن، آن دا لائن ہی رہنے دیتے ہیں، تو پورا ہو جائے گا اس کا بننے کے بعد رنگ آؤٹ دا کلوتھس اینڈ ہینگ ٹو ڈرائی آن دا لائن۔ اب پورا جو پیراگراف ہے وہ اس طرح ہو جائے گا، ہاؤ ٹو واش کلوتھس، سارٹ دا کلوتھس، soak the white clothes in warm water and soak the clothes in cold water, scrub the soiled parts to remove the dirt, rinse properly in cold water till the clothes are free of soap, wring out the clothes and hang to dry on the line۔ یہ پورا پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا ہے ترجمہ۔ اگلا پیراگراف ہے کبھی ہمت مت ہارنا، یہ سرخی ہے، ہیڈنگ ہے زندگی کے نشیب و فراز میں۔ اگلا پیراگراف ہے کبھی ہمت مت ہارنا،
یہ سرخی ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اور اس کے مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ اس عزم و استقامت کا نتیجہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی ہمت نہ ہارے بلکہ مردانہ وار ناکامیوں کا مقابلہ کرے، اللہ تعالی ایک دن ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ یہ پورا پیراگراف ہے، اس کا ہم سلسلہ وار ترجمہ کرتے جاتے ہیں اور خود بخود سارے جو ہے ترجمے ٹرانسلیشن ہو جائیں گے۔ تو پہلا ہے جو ہیڈنگ ہے اوپر، کبھی ہمت مت ہارنا، اس کا مطلب ہے یعنی ہمت مت ہارو، یہ امپیریٹیو ہے، امپیریٹیو سینٹینس ہے جس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی بظاہر نظر نہیں آتا ہے، اور ورب ون یعنی ورب کی پہلی شکل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کبھی نہیں کے لیے نیور کا استعمال کرتے ہیں، اور ہمت ہارنے کے لیے گیو اپ آتا ہے، اور بھی الفاظ آتے ہیں ورب آتے ہیں لیکن گیو اپ ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ تو ہو گیا نیور گیو اپ، کبھی ہمت مت ہارنا۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلا سینٹینس ہے، زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک پورا جملہ ہے، تھوڑا سا لمبا ہے، یہ پریزینٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، آتے ہیں، نا امید ہو جاتا ہے، تو یہ تا ہے تی ہے آ رہا، تو پریزینٹ انڈیفینٹ ٹینس کی علامت ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، پہلا ہے زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں، اور دوسرا ہے جب انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ تو پہلے والے میں سبجیکٹ ہے ایسے لمحات، ترتیب بار بنائیں گے۔ پہلے والے میں جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ایسے لمحات، ایسے لمحات، لمحہ کی جمع ہے لمحات، تو اس کی انگلش ہوگی ایسے کے لیے یہاں پر آئے گا سچ، اور لمحہ کے لیے مومنٹ آتا ہے اور اس کا پلورل ہو جائے گا ایس لگا کر مومنٹس، تو ہو جائے گا سچ مومنٹس۔ بھی کے لیے آلسو، تو ہو جائے گا سچ مومنٹس آلسو۔ اب آگے ہے آتے ہیں، تو اس کے لیے کم آئے گا، اس لیے کہ پریزینٹ انڈیفینٹ ہے، فرسٹ فارم لگا دیں گے کم، اور یہ آخر میں جو ہے ایس یا ایس لگانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ مومنٹس یہ پلورل ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں، یہاں نشیب و فراز کا مطلب ہے اتار چڑھاؤ، پست و بالا، یا خوشحالی اور بدحالی۔ تو عام طور پہ اس کے لیے انگلش آتی ہے اپس اینڈ ڈاؤنز، اپس اینڈ ڈاؤنز، تو ہم نے وہ لکھ دیا۔ میں کے لیے ان، تو ہو گیا ان اپس اینڈ ڈاؤن۔ آگے ہے زندگی کے، تو زندگی کے لیے آ جائے گا آف لائف، زندگی کے نشیب و فراز ہے۔ اب یہاں پر انسان کی زندگی مراد ہے، تو ہم ایک چیز بڑھا دیں گے اس میں، یہاں پر ہیومنس لائف کر دیں گے، آف ہیومنس لائف، لائف سے مراد کون ہے؟ انسان کی زندگی ہے، ہیومنس لائف، یا پھر یہاں پر مینس لائف بھی کہہ سکتے ہیں، مین کا معنی بھی انسان ہی مراد ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے لکھ دیا، تو اس طرح ہو جائے گا ان اپس اینڈ ڈاؤنز آف ہیومنس لائف۔ تو یہ پہلا حصہ ہو گیا کمپلیٹ۔ اگلا حصہ ہے جب انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے، تو جب کے لیے وین کا استعمال ہوگا، انسان کے لیے ہیومن، لیکن چونکہ ہم ہیومن پہلے ہی لکھ چکے ہیں تو اب ہمیں دوبارہ ہیومن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ ہم ضمیر کا استعمال کریں گے، پروناؤن کا استعمال کریں گے۔ تو ہیومن کے لیے پروناؤن آ جائے گا ہی، تو ہم نے ہی لکھ دیا۔ بالکل یعنی مکمل طور پر، بالکل کا مطلب یہاں پر مکمل طور پر، بالکل نا امید ہو جاتا ہے نا، مکمل طور پر نا امید ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ٹوٹلی، کمپلیٹلی، تو ہم ٹوٹلی ہم لکھ لیں گے۔ نا امید ہونا کے لیے لوز ہوپ آتا ہے، لوز ہوپ، تو چونکہ سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو ورب کے آخر میں ایس لگے گا، تو ہو جائے گا لوزیز ہوپ۔ اب پورا سینٹینس ہو گیا، سچ مومنٹس آلسو کم ان دی اپس اینڈ ڈاؤنز آف ہیومنس لائف وین ہی ٹوٹلی لوزیز ہوپ۔ تو یہ پہلے سینٹینس کا پورا ترجمہ ہوا۔ اگلا سینٹینس ہے کہ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اور اس کے مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ایک اس معنی میں بھی لکھ سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، بالکل اسی مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، یعنی وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم اس مفہوم کو لیں گے مایوس ہونے کے، تو مایوس کے لیے آتا ہے پیسیمسٹ، پیسیمسٹ PESSIMIST، پیسیمسٹ، اور بھی الفاظ آتے ہیں، پیسیمسٹ لکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم چونکہ پریزینٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے تو ہو جائے گا ہی بیکمس پیسیمسٹ، وہ مایوس ہو جاتا ہے، ہی بیکمس
پیسیمسٹ. اب آگے ہے اور کے لیے اینڈ لکھیں گے. اس کے مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے. مقابلے کے لیے آتا ہے کمپٹیشن، اور سکت کا مطلب یہاں طاقت ہے، جس کے لیے پاور آتا ہے، پاور. اور ختم ہونے کے لیے یہاں پاور کے ساتھ اگر استعمال کریں گے تو ڈس اپیئر استعمال ہوگا. ڈس اپیئر بہت استعمال ہوتا ہے، پاور ڈس اپیئر. تو اس کے مقابلے کی سکت ختم کے لیے ہوگا کہ سکت جو ہے اس کے مقابلے کی سکت کے لیے ہوگا یہاں پر دا پاور آف ہز کمپٹیشن. اس کے مقابلے کی سکت کا کے کی ہے یہاں، تو دا پاور آف ہز کمپٹیشن، اس کے مقابلے کی سکت. تو اس کے مقابلے کے لیے ہز کمپٹیشن، اور جو ہے آف لگا کر جو ہے اس کی کا ترجمہ ہو جائے گا، اور سکت کے لیے دا پاور. تو دا پاور آف ہز کمپٹیشن. اور چونکہ یہاں پر سبجیکٹ ہو گیا ہے، یہ دا پاور آف ہز کمپٹیشن یہ سبجیکٹ ہوگا. اب ورب آ جائے گا اس کا ڈس اپیئرس. ایس لگ جائے گا اس میں، اس لیے کہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو ایس لگتا ہے، یہاں ایس لگے گا. تو ہو جائے گا دا پاور آف ہز کمپٹیشن ڈس اپیئرس. تو پورا ہو جائے گا ہی بیکمس پیسیمسٹ اینڈ دا پاور آف ہز کمپٹیشن ڈس اپیئرس. یہ پورا کا پورا ترجمہ ہو جائے گا انگلش میں. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سینٹینس ہے یہ بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے. تو اس کی سیدھی انگریزی اس طرح بن سکتی ہے اگر ہم بنائیں گے کہ اٹس اگینسٹ دا گریٹنیس آف مین. انسان کی عظمت کے خلاف ہے. اٹ از اگینسٹ دا گریٹنیس آف مین. لیکن اس معنی کے لیے ایک بہت اچھا فریز آتا ہے، ہم اسی کا استعمال کریں گے، اور وہ فریز ہے بینیتھ سم ونس ڈگنیٹی. بینیتھ سم ونس ڈگنیٹی. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے وقار کے خلاف یا مقام سے نیچے یا ہٹ کر ہونا. تو ہم یہاں اسی استعمال کریں گے اور ہم کہیں گے کہ اٹ از بینیتھ مینس ڈگنیٹی. اٹ از بینیتھ مینس ڈگنیٹی. تو یہ ہو جائے گا اٹ از بینیتھ کا یہ اسپیلنگ ہے BENEATH بینیتھ. اٹ از بینیتھ مینس ڈگنیٹی. یہ بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے. اگلا سینٹینس ہے اس کا دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے وہ اس عزم و استقامت کا نتیجہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے. یہ تھوڑا سا لمبا جملہ ہے. دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس کا مطلب ہوا کہ دنیا میں موجود ساری ترقی، جتنی ترقی ہے تمام تر دنیا میں موجود تمام تر ترقیات، تمام تر ترقی، ساری ترقی. تو اس کی انگلش ہوگی آل دا پروگریس. پروگریس کا معنی ترقی ہوتا ہے، تو آل دا پروگریس ان دا ورلڈ. دنیا میں موجود تمام تر ترقی ہے، جتنی بھی ترقی ہے، تو آل دا پروگریس ان دا ورلڈ. آگے ہے وہ اس عزم و استقامت کا نتیجہ ہے. تو پہلے انگلش ہوگی نتیجہ ہے کی، وہ نتیجہ ہے، تو از لگا دیں گے. آل دا پروگریس ان دا ورلڈ از. اس کے بعد رزلٹ لگا دیں گے، نتیجہ کے لیے رزلٹ آتا ہے. اس عزم و استقامت کا، تو اس عزم و استقامت، تو یہاں کا کے لیے آف آئے گا، عزم کے لیے جو ہے ڈٹرمینیشن آئے گا، ڈٹرمینیشن عزم. اور استقامت و ثابت قدمی کے لیے ایک لفظ آتا ہے پرزیویرنس. پرزیویرنس PERSEVERANCE پرزیویرنس، استقامت ثابت قدمی. تو پورا ہو جائے گا کہ یہاں آخر میں از دا ریزلٹ آف دا ڈٹرمینیشن اینڈ پرزیویرنس. آگے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. تو جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ جائے گا دیٹ اللہ دی ایگزالٹیڈ. تعالیٰ کے لیے ایگزالٹیڈ، دی ایگزالٹیڈ لکھ دیں گے. تو دیٹ جو کہ اللہ اور تعالیٰ کے لیے دی ایگزالٹیڈ، تو ہو جائے گا دیٹ اللہ دی ایگزالٹیڈ. یہاں آل مائٹی بھی لکھ سکتے ہیں. عطا فرمائی ہے، چونکہ یہ پریزینٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. عطا لیا ہے، دیا ہے، کیا ہے، فرمایا ہے، تو یہ پریزینٹ پرفیکٹ ٹینس میں آتا ہے، اور جس میں ہیلپنگ ورب ہیز ہے میں سے کوئی ایک استعمال ہوتا ہے اور تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے ہو جائے گا دینے کے لیے، عطا فرمانے کے لیے گرانٹ آتا ہے، تو گرانٹ سے گرانٹیڈ، تو ہو جائے گا ہیز گرانٹیڈ. کسے؟ انسان کو. ٹو مین، ٹو مین، ٹو لگائیں گے اس لیے کہ گرانٹ کے بعد آگے ٹو کا استعمال ہوتا ہے.
تو پورا یہاں پر سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا. آل دا پروگریس ان دا ورلڈ از دا ریزلٹ آف دا ڈٹرمنیشن اینڈ پرزیورنس دیٹ اللہ دی ایگزالٹیڈ ہیز گرانٹیڈ ٹو مین. یہاں اللہ دی ایگزالٹیڈ کے جگہ آلمائٹی بھی لکھ سکتے ہیں تو ہو جائے گا دیٹ اللہ آلمائٹی ہیز گرانٹیڈ ٹو مین. یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. اگلا ہے انسان کو چاہیے کہ کبھی ہمت نہ ہارے بلکہ مردانہ وار ناکامیوں کا مقابلہ کرے. اب انسان کو چاہیے کہ کبھی ہمت نہ ہارے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. ہم ایسا اردو میں بولتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے ویسا نہ کرے. اس کا مطلب سیدھا ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں مطلب ہے انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. تو یہاں چونکہ اس چاہیے کا لفظ آیا ہے تو اس کے لیے شوڈ کا استعمال ہوگا ماڈل ورب میں سے. تو انسان کے لیے مین، اس کے بعد شوڈ، پھر کبھی نہیں کے لیے نیور کا استعمال ہوگا. ہمت ہارنے کے لیے لوز ہوپ آتا ہے، لوز ہارٹ آتا ہے یعنی دل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. گیو اپ آتا ہے تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم لوز ہارٹ لکھیں گے چونکہ گیو اپ بھی ایک بار لکھ چکے ہیں، ہوپ بھی لکھ چکے ہیں تو لوز ہارٹ لکھیں گے. آگے ہے بلکہ مردانہ وار ناکامیوں کا مقابلہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بجائے اسے ناکامیوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے. پہلے سے چاہیے کا ترجمہ آ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ویسا کرنا چاہیے. پہلے ایک چیز کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمت نہیں آنا چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے. تو دونوں اس مفہوم میں آئے گا تو ہم یہ مفہوم لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بجائے اسے ناکامیوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے. تو اس مفہوم میں ہم ترجمہ کریں گے. تو اس کے بجائے کے لیے ہو جائے گا انسٹیڈ، INSTEAD، انسٹیڈ. پھر ہی لگائیں گے سبجیکٹ کے طور پر انسان کے لیے، اور پھر شوڈ لگائیں گے چونکہ شوڈ پہلے بھی لگائے ہیں اور چاہیے کا ترجمہ کرنا ہے. مقابلے کے لیے فیس آتا ہے. ناکامیوں کا کے لیے آئے گا ہیز فیلیئرز. ناکامیوں کے لیے، ویسے تو ناکامیوں کے لیے فیلیئرس آئے گا لیکن ہم چونکہ انسان کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس لیے ہیز فیلیئرس لکھیں گے یعنی اپنی ناکامیوں کا. پھر مردانہ وار کے لیے آتا ہے مینلی، MANLY. مین سے مین مرد ہوتا ہے، اس سے مینلی مردانہ وار. تو پورا سینٹینس ہو جائے گا مین شوڈ نیور لوز ہارٹ، انسٹیڈ ہی شوڈ فیس ہیز فیلیئرس مینلی. آخر میں ہے اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور کامیابی عطا کرے گا. ایک دن کے لیے ون ڈے، سبجیکٹ اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ آلمائٹی لکھیں گے یا اللہ دی ایگزالٹیڈ لکھیں گے. چونکہ یہ فیوچر انڈیفینٹ ہے، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس سے کرے گا اس لیے ول لگے گا یہاں پہ ہیلپنگ ورب کے طور پر. اس کے بعد پھر ضرور کے لیے سرٹینلی، ڈیفینیٹلی، شیورلی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم سرٹینلی لکھیں گے. عطا کرنے کے لیے گرانٹ گیو دونوں آتا ہے تو کوئی بھی چلے گا لیکن ہم ایک دوسرا لفظ لکھیں گے جو عطا کرنا چونکہ ایک زیادہ مہذب ہے اسی لیے بلیس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت اچھا رہے گا. پھر چونکہ انسان کو کامیابی عطا کرے گا جس کا ذکر یہاں نہیں ہے پھر بھی ہم لکھیں گے اسے کے لیے ہم لکھیں گے. یہاں کامیابی کسے عطا کرے گا؟ انسان کو. تو یہاں تذکرہ تو نہیں ہے لیکن ہم بڑھا کر لکھیں گے ہم، اس کی جانب انسان کی جانب ضمیر جو ہے وہ آبجیکٹ لکھیں گے تو ہم. اب کامیابی کے لیے آ جائے گا وتھ سکسیس. تو بلیس کے ساتھ جو ہے وتھ کا بھی استعمال ہوتا ہے یہ صلہ کے طور پر اس لیے وتھ سکسیس ہم نے لکھ دیا. تو ہو گیا ون ڈے اللہ آلمائٹی ول ڈیفینیٹلی یا ول سرٹینلی بلیس ہیم وتھ سکسیس. بلیس ہیم وتھ سکسیس. تو یہ پورا سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. اب ہے ایک بار شروع سے پڑھ دیتے ہیں کہ ہیڈنگ ہے نیور گیو اپ. Such moments also come in the ups and downs of human's life when he totally loses hope. He becomes pessimist and the power of competition disappears. It is beneath man's dignity. All the progress in the world is the result of the determination and perseverance that Allah the Exalted has granted to man. Man should never lose heart. Instead, he should face his failures manly. One day, Allah Almighty will certainly bless him with success. اگلا پیراگراف ہے جس کی سرخی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کون تھی.
पूरा है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। आप एक छोटे से कमरे में रहती थी। ये एक सादा सा कमरा था जिसकी छत नीची थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घर का काम खुद करती थी। आपकी ज़िंदगी सादा थी। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी, यानी बहुत मोहब्बत थी। आप बहुत ज़हीन थी और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। ये पूरा पैराग्राफ है। तो हम शुरू से तर्जमा करते हैं। सबसे पहले सुर्खी है यानी हेडिंग है, हज़रत आयशा कौन थी। कौन के लिए हु, फिर थी के लिए वाज, और हज़रत आयशा के लिए हज़रत आयशा ही लिख देंगे। और उसके बाद आगे हम RA लिख देंगे। ये रज़ी अल्लाह अन्हु का मुख्तसर है, तो हो जाएगा हु वाज हज़रत आयशा। आगे हम बताएंगे कि RA रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए क्या आएगा। अगला सेंटेंस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। अब ये तवील जुमला है, तरतीबवार हम बनाते जाते हैं। हज़रत आयशा के लिए हज़रत आयशा लिखेंगे। रज़ी अल्लाह अन्हा, रज़ी अल्लाह अन्हा है, इसका तर्जमा होता है जो उर्दू में करते हैं, वो अल्लाह इनसे राज़ी हो। तो इसके लिए जो है एक आता है बनाया, आमतौर पे लोग बनाते हैं इसका, मे अल्लाह बी प्लीज़ विथ हर, मे अल्लाह बी प्लीज़ विथ हर। यहाँ हर की जगह अगर कोई मुज़क्कर हो तो हिम लगाएंगे और मुअन्नस हो तो हर है। तो इसका तर्जमा ब्रैकेट में हम लिखेंगे, चूँकि ये एक तरह का दुआ है, एक तरह की दुआ है, इसीलिए दुआइया है। फिर वाज लिखा हमने था का तर्जमा करना है, था से थी, तो वाज लिखा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी के लिए आ जाएगा द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हर जगह रज़ी अल्लाह अन्हु का तर्जमा करना ज़रूरी नहीं है, एक बार कर दिए काफ़ी है, बाकी दूसरी जगह इशारा लिख देंगे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी, तो की बेटी के लिए द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हो गया। आगे है जो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। तो जो के से मुराद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है, तो उसके लिए आ जाएगा हु वाज, ये हो गया। फिर रसूलुल्लाह के लिए आ जाएगा अल्लाहज़ अपोसल या अल्लाहज़ मैसेंजर, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अल्लाह के बाद जो एस लगा हुआ अपोस्ट्रफी लगा करके, ये इजाफ़त के लिए है, काके की के लिए, तो अल्लाहज़ अपोसल या अल्लाहज़ मैसेंजर, तो ये हो गया रसूलुल्लाह। आगे है सच्चे दोस्त। सच्चे दोस्त के लिए फास्ट फ्रेंड आता है, ट्रू फ्रेंड आता है, तो हम फास्ट फ्रेंड लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गया हु वाज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ अल्लाहज़ मैसेंजर, फास्ट फ्रेंड, उसके बाद ऑफ अल्लाह मैसेंजर। ये ऑफ हमने लगाया है काके की, चूँकि अल्लाह रसूलुल्लाह के सच्चे दोस्त, तो के लिए ऑफ आ गया, तो हो गया हु वाज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ अल्लाह मैसेंजर। आगे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दरूद है दुआ के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो ब्रैकेट में हम उसे लिखेंगे और इसका तर्जमा आता है आमतौर पे पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अब इसलिए कि दुआ है, तो अब हो जाएगा पूरा सेंटेंस, हज़रत आयशा मे अल्लाह बी प्लीज़ विथ हर वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हु वाज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा ब्रैकेट में लिख देंगे पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम। अगला सेंटेंस है आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। यहाँ आप से मुराद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। उर्दू में एहतरामन आप बोलते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा शी लिखेंगे चूँकि मुअन्नस है। फिर वाज थाते थी के लिए अल्लाह के नबी की बीवी, आगे है अल्लाह के नबी की बीवी, तो अल्लाह के नबी की बीवी के लिए चूँकि इजाफ़त है, तो इसमें इजाफ़त की वजह से यहाँ आ जाएगा बीवी के लिए वाइफ आता है, और अल्लाह के नबी का अल्लाह मैसेंजर है, बीच में काके की के लिए ऑफ आ जाएगा, तो हो जाएगा द वाइफ ऑफ अल्लाह मैसेंजर। तो हो गया शी वाज द वाइफ ऑफ अल्लाह मैसेंजर। अगला है आप एक छोटे से कमरे में रहती थी। आप यानी वो, उसके लिए शी, रहती थी, यहाँ थी से हालत बयान की जा रही है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। तो रहने के लिए LIVE से LIVED यानी सेकंड फॉर्म इसका ED के साथ हो जाएगा लिव्ड। फिर एक छोटे से कमरे में के लिए आ जाएगा इन अ स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा
यानी स्मॉल रूम, इन अ स्मॉल रूम। तो हो गया शी लिव्ड इन अ स्मॉल रूम। आगे है ये एक सादा सा कमरा था, ये एक सादा सा कमरा था। तो ये से मुराद यहाँ कमरा है तो उसके लिए इट आएगा, चूँकि इंसानों के अलावा है तो इट लिखते हैं। फिर वाज एक सादा सा कमरा के लिए अ सिंपल रूम, तो हो गया इट वाज अ सिंपल रूम। अगला है जिसकी छत नीची थी, ये छोटा सा ही जुमला है, तो चूँकि हम इसे एक अलग जुमला के तौर पर तर्जमा कर रहे हैं, जिसकी छत नीची थी, तो इससे लग रहा है कि ये पीछे से मिलकर आ रहा है, जिसकी छत हम बोल रहे हैं, लेकिन हम अलग से तर्जमा कर रहे हैं, अलग सेंटेंस बनाकर। चूँकि हम अलग से इसका तर्जमा करेंगे, अलग सेंटेंस बनाकर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जिसकी छत से मुराद उसकी लेंगे हम, तो हो जाएगा उसकी छत, उसकी नीची छत थी। एक ये माना ले सकते हैं कि एक तो यह है कि उसकी छत नीची थी या उसकी नीची छत थी, तो हम यहाँ उसकी नीची छत थी का तर्जमा करेंगे और हो जाएगा इट हैड, यानी उस छत, उसमें जो रूम की बात कर रहे हैं तो इट हैड लो रूफ यानी नीची छत, उसकी नीची छत थी, तो नीची छत के लिए लो रूफ, और इट हैड का मतलब उसकी थी, तो उसकी नीची छत थी। इस तरह हो जाएगा। जो हैड का इस्तेमाल बताया गया है सिंपल सेंटेंस में, उसमें अच्छे से बताया गया इसके बारे में। अगला है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घर का काम खुद करती थी। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर ताकीद है, ताकीद के लिए खुद का लफ्ज़ आया है कि आप घर का काम खुद करती थी, कोई और नहीं करता था, खुद करती थी। तो जिसकी इंग्लिश जो है हर सेल्फ होगा, हर सेल्फ ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। तो हज़रत आयशा के लिए हज़रत आयशा, और फ़ौरन हमने ताकीद वाला लफ्ज़ लिख दिया हर सेल्फ, हज़रत आयशा हर सेल्फ, ये हो गया। फिर करती थी के लिए जो है डू से हमने सेकंड फॉर्म डिड लिख दिया, इसलिए कि पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड ये लिखना है, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, तो सेकंड फॉर्म डू से डिड। घर का काम यानी अपने घर का काम के लिए हो जाएगा हर हाउस वर्क, हर हाउस वर्क। तो पूरा हो गया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हर सेल्फ डिड हर हाउस वर्क। अगला है आपकी ज़िंदगी सादा थी। इसे इस तरह बना सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी के लिए हर लाइफ, और थी के लिए वाज, सादा के लिए सिंपल, तो हो जाएगा हर लाइफ वाज सिंपल। लेकिन अगर हम ये मफ़हूम लें कि आप सादा ज़िंदगी बसर करती थी, चूँकि पहले से थी आ रहा, तो हम ये भी मफ़हूम ले सकते हैं, ये माना अदा हो रहा है कि आप सादा ज़िंदगी बसर करती थी, आपकी ज़िंदगी सादा थी, यानी आप सादा ज़िंदगी बसर करती थी। तो ज़िंदगी बसर करने के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज़ आता है लीड लाइफ। लीव सिर्फ भी बोल सकते हैं, LIVE लीव लाइफ, लेकिन लीड लाइफ बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है बामकसद ज़िंदगी गुजारना। तो यहाँ सेकेंड फॉर्म चूँकि इस्तेमाल होगा, तो लीड्स का सेकेंड फॉर्म लेड है, तो वो हमने इस्तेमाल कर दिया और लाइफ लिख दिया, तो इस तरह हो जाएगा शी लेड अ सिंपल लाइफ, शी लेड अ सिंपल लाइफ। अगला है आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी, यानी आप अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करती थी। बड़ी मोहब्बत थी मतलब बहुत मोहब्बत करती थी, तो आप यानी वो के लिए शी, फिर मोहब्बत करती थी के लिए लफ्ज़ से लव्ड सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह's मैसेंजर, और बहुत के लिए हो जाएगा वेरी मच। चूँकि मोहब्बत के बारे में बता रहे हैं कि बहुत मोहब्बत करते थे, तो वेरी मच का इस्तेमाल हो गया, तो हो गया शी लव्ड अल्लाह's मैसेंजर वेरी मच। अगला है आप बहुत ज़हीन थी और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो आपके लिए यहाँ शी, फिर वाज थी के लिए, बहुत ज़हीन के लिए वेरी इंटेलिजेंट, और के लिए एंड जानती थी के लिए जानने के लिए आता है नो, तो सेकंड फॉर्म इसका आता है KNEW न्यू इसको पढ़ते हैं, या नू भी पढ़ सकते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म हमने लिख दिया। बहुत कुछ के लिए मच, न्यू मच, और इस्लाम के बारे में के लिए अबाउट इस्लाम। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया शी वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड न्यू मच अबाउट इस्लाम, और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और पूरे पैराग्राफ का तर्जमा हो जाएगा
heading سے who was حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ may Allah be pleased with her was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ who was a fast friend of Allah's messenger. She was the wife of Allah's messenger. She lived in a small room. It was a simple room. It had low roof. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ self did her housework. She led a simple life. She loved Allah's messenger very much. She was very intelligent and knew much about Islam. تو یہ پورا پیراگراف کا ہو گیا. جتنے پیراگراف تھے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی اگلی ویڈیو میں. تو بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف. آج کے سوالات ہے کہ ان اردو پیراگراف کی انگریزی بنائیے. پیراگراف دیے جا رہے ہیں، 2 پیراگراف ہیں، ان کی انگریزی بنانی ہے، یعنی اسی طرح ترجمہ کرنا جس طرح ہم نے بتایا ہے. تو پہلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کی زندگی کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی. جب آپ 25 برس کے ہو گئے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی. جب آپ 40 برس کے ہوئے تو آپ نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میری بات غور سے سنو، خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو. یہ ایک پیراگراف ہے. دوسرا پیراگراف ہے میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے، اس میں بہت سے پودے اور درخت ہیں. بہار کے موسم میں کئی رنگ کے پھول کھلتے ہیں، ان کی خوشبو ارد گرد پھیل جاتی ہے. شام کو باغ آدمیوں، عورتوں اور بچوں سے بھر جاتا ہے. لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں. بچے باغ میں دوڑتے ہیں. اب وہ یہاں ہیں اور دوسرے لمحے وہ باغ کے دوسرے کونے میں ہیں. ہر شام میں بھی باغ میں سیر کے لیے جاتا ہوں. بہت سے مالی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یہ 2 پیراگراف ہیں، ان کا ترجمہ کرنا ہے.